بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں محمود غزنوی کے انصاف کی ایک عظیم داستان۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ ریگولر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ دوستوں، ایک بار محمود غزنوی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ محمود نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہیرے کی شکل میں کر کے اس تھیلی میں بھر دی۔ مجھے ایک بار سفر میں جانا ہوا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر سفر میں یہ تھیلی لے جاؤں تو میری زندگی بھر کی کمائی کوئی لوٹ نہ لے، اس لیے میں نے یہ تھیلی اس شہر کے قاضی کے پاس رکھ دیا اور میں سفر میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب میں لوٹا تو قاضی صاحب کے پاس تھیلی لینے گیا۔ جب گھر جا کر تھیلی کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھیلی میں کھوٹے سکے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں چور ہوں؟ کیا تھیلی کہیں سے پھٹی ہے؟ کیا کہیں سے کھلی ہے؟ جس طرح ٹاکے لگا کر تو نے تھیلی سلی تھی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ حضور، ٹاکے بھی لگے تھے اور تھیلی کہیں سے پھٹی اور کھلی بھی نہیں تھی۔ میری زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو گئی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگا، تو جا اور تھیلی چھوڑ جا، جب میں تجھے بلاؤں تب آنا۔ محمود غزنوی نے دربار برخاست کیا اور کہنے لگا، میں 3 دن کے سفر پر جا رہا ہوں۔ جب سبھی لوگ چلے گئے، محمود نے اپنے جیب سے چھری نکالی اور اپنے تخت پر بچھے گدے کو چھری سے پھاڑ دیا اور باہر نکل گیا۔ دربان کو حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد دربار میں کوئی نہ آئے۔ دوسرے دن جب صفائی کرنے والا صفائی کی غرض سے داخل ہوا اور نظر گدے پہ پڑی تو چلانے لگا۔ شور سن کر دربان بھی اندر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ گدا پھٹا ہوا ہے۔ صفائی والا کہنے لگا، میں نے گدا نہیں پھاڑا، خدا کی قسم میں نے گدا نہیں پھاڑا، یہ پہلے سے ہی پھٹا ہوا تھا۔ دربان کہنے لگا، یہ تو کوئی نہیں، بادشاہ کہہ کر گئے تھے صفائی کرنے کے سوا اور دربان کے سوا یہاں کوئی نہ آئے۔ بادشاہ تو ہم سب کو سولی پر لٹکا دے گا، کیا کریں؟ دربار کے سارے ملازم اکٹھا ہو گئے۔ ان میں ایک کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ اس طرح سلے گا کہ جس نے گدا پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ بہت بڑا رفوگر ہے۔ سارے ملازمین نے کہا، ہم اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بلا لا، نہیں تو بادشاہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ احمد رفوگر کو بلایا گیا۔ اس نے گدا دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، میں اسے اس طرح سے سی دوں گا کہ کوئی جان بھی نہ سکے گا کہ یہ گدا کبھی پھٹا بھی تھا، مگر میں اس کی منہ مانگی قیمت لوں گا۔ سبھی نے کہا، تم سلو، ہم دیں گے۔ اس نے سل دیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت تشریف لائے اور آتے ہی پہلی نظر گدے پر ڈالی اور ملازمین کو بلا کر کہنے لگے، مجھے بتاؤ یہ گدا کس نے سلا؟ میں خود اس کو پھاڑ کر گیا تھا۔ سارے خاموش ہو گئے۔ اس میں سے ایک بولا، جناب، اس کو احمد رفوگر نے سلا ہے۔ احمد رفوگر کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتا گدا تو نے سلا ہے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے سارے ملازمین مل کر میرے پاس آئے، میں کیا کرتا؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، واقعی تو بڑا کاریگر ہے،
مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا یہ گدا پھٹا کہاں سے ہے۔ پھر جیب سے اس شخص کی تھیلی نکالی اور بولا، اچھا بتا، اسے بھی تو نے ہی سلا ہے؟ کہنے لگا، جان کی امان پاؤں تو بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے بتا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے فلاں شہر کے قاضی کا کام ہے، وہ میرے پاس لے کر آیا، میرے سامنے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے، مجھے بھی کچھ انعام کے طور پر دیا، تب میں نے اس کو رفو کیا تھا۔ محمود نے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد قاضی کو بلایا۔ قاضی حاضر ہوا۔ محمود نے قاضی سے پوچھا، آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ نے فلاں شخص کے ہیرے نکال کر تھیلی میں کھوٹے سکے بھر دیے ہیں، آپ اسے اس کے ہیرے واپس کر دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے، حضور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا، قاضی صاحب میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ سب سچ بتائیں۔ قاضی صاحب نے پھر وہی جواب دیا۔ محمود نے پھر بھرے عدالت میں قاضی اور اس شخص کو بلا بھیجا اور پھر قاضی سے ہیرے واپس کرنے کو کہا۔ قاضی کہنے لگا، میرے پاس ہیرے ہے ہی نہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں اس شہر کا قاضی ہوں۔ بادشاہ نے احمد رفوگر کو بلانے کا حکم دیا۔ احمد رفوگر کو پیش کیا گیا۔ احمد رفوگر کو دیکھتے ہی قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگا، قاضی صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ مجھے سب سچ بتا دیں، آج بھرے دربار میں اپنے جرم کو قبول کریے۔ قاضی صاحب کی گردن شرم سے جھک گئی۔ محمود غزنوی غصے سے بولا، نکل جا میرے دربار سے، میں نے تجھے عزت دی، قاضی بنایا، اونچی تنخواہ دی، تو نے کیا کیا، مجھے رسوا؟ قاضی کے گھر کی تلاشی ہوئی، ہیرے برآمد ہوئے۔ محمود نے وہ ہیرے اس شخص کو واپس کر دیے اور قاضی کو جیل ہو گئی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو دیر سے صحیح اللہ ہماری پکڑ فرماتا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمیں سزا ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سبھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، اس کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔